السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، راشی کی ہر ادا، راشی کا ہر طریقہ، راشی کا مزاج شیطان سے ملتا جلتا ہے۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ راشی شیطان کا دوستو جڑواں بھائی ہے۔ شیطان انسانیت کا دشمن ہے، راشی شخص بھی انسانیت کا، ملک کا، ملت کا، مذہب کا، اجتماعی مفاد کا دشمن ہوتا ہے۔ اس سے محض دوستو مفاد عزیز تر ہوتا ہے۔ شیطان لوگوں میں دوستو فساد ڈالتا ہے، راشی بھی یہی کام کرتا ہے۔ وہ حقداروں کو حق سے محروم کر کے، بے گناہوں کو مجرم بنا کر، قاتلوں اور ڈاکوؤں کو من مانی کے پروانے دے کر دوستو معاشرہ میں فساد کا بیج ڈالتا ہے۔ شیطان کو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر یقین نہیں، اور وہ انسان کو فقر و فاقہ سے ڈراتا رہتا ہے تاکہ وہ ہر وقت دولت جمع کرنے کی فکر میں لگا رہے۔ اسی طرح دوستو راشی کو بھی رب کی ربوبیت اور رزاقیت پر مطلق یقین نہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کو مسبب الاسباب نہیں سمجھتا، بلکہ روپے پیسے کو مسبب الاسباب سمجھتا ہے۔ اس کا خیال ہے کہ اگر یہ حرام کمائی رک گئی تو میں بھوکا مر جاؤں گا، میرے بچوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، مجھے سر چھپانے کے لیے مکان میسر نہیں رہے گا۔ اسی لیے وہ مرتے دم تک نجاست خوری میں دوستوں مبتلا رہتا ہے۔ شیطان بغیرتی اور فحاشی کے اڈے قائم کرتا ہے اور انہیں آباد کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ دوستو راشی ان اڈوں کو آباد کرنے میں پیش ہوتا ہے۔ قمار خانوں میں دیکھ لیجیے، کوہبہ خانوں میں دیکھ لیجیے، شراب خانوں اور ناچ گھروں میں دیکھ لیجیے، کلبوں اور سینماؤں میں دوستو دیکھ لیجیے، آپ کو ہر جگہ راشی اور اس جیسے دوسرے حرام خور پیش نظر آئیں گے۔ یہ بدبخت اتنے سنگ دل ہے کہ یتیموں، غریبوں، کمزوروں اور مظلوموں کے خون پسینے کی کمائی سے دوستو رقص و سرود کی محفلیں بپا کرتے ہیں، اور بڑی بے دردی سے دوستو رشوت کی کمائی کو ناو نوش میں اڑا دیتے ہیں۔ شیطان کے بارے میں رب کریم فرماتے ہیں کہ وہ فضولیات میں دولت اڑا دینے والوں کا بھائی ہے، اور راشی سے زیادہ فضول خرچ دوستو کوئی نہیں ہو سکتا۔ ہر ناجائز مصرف پر خرچ کرنے کے لیے وہ ہر وقت آمادہ رہتا ہے۔ دوستو ان تمام دلائل اور احوال سے یہ دعویٰ قطعی طور پر ثابت ہو جاتا ہے کہ راشی شیطان کا بھائی ہے۔ اس کا انسانوں سے کوئی رشتہ نہیں، بلکہ اس کا اصل رشتہ اور تعلق شیطان کے ساتھ قائم ہے۔ دوستو ہم زیادہ سے زیادہ اسے انسان نما شیطان کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں آپ رشوت کی شناخت اور قباحت کا اندازہ دوستو اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر راشی کی عصمت فروش رنڈی کے برابر قرار دیا ہے۔ اگرچہ راشی حاکم اور افسر چھوٹی سوسائٹی میں چھوٹی شان بان کے ساتھ دوستو رہتا ہے، وہ اونچی کرسی پر بیٹھتا ہے، اس کا 3 پیس سوٹ بہت سے لوگوں کو مرعوب کرتا ہے، اس کے ارد و گرد خوشامدیوں کا ٹولہ جمع رہتا ہے جو اس کے حرام خوری پر اسے داد دیتا ہے۔ اس کے بچے چمچماتی گاڑیوں میں سفر کرتے ہیں اور مہنگے ترین انگلش میڈیم اسکولوں میں تعلیم پاتے ہیں، لیکن انسانیت کے رہبر و رہنما صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر میں اس کی کمائی اور اپنی عزت و آبرو بیچنے والی فاحشہ کی کمائی میں کوئی فرق نہیں۔ دوستو میں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت پر قربان جاؤں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راشی کو کنجریوں کی صف میں لا کھڑا کیا، تو اس میں یہ نکتہ بھی ہے کہ جیسے رنڈی پیسے کی بھوکی ہوتی ہے، اسی طرح راشی بھی پیسے کا بھوکا ہوتا ہے۔ جیسے رنڈی پیسے کی خاطر اپنی عزت و آبرو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، اسی طرح راشی مال کی خاطر اپنا دین اور عدل و انصاف سب کچھ بیچنے کے لیے آمادہ رہتا ہے۔ جیسے رنڈی کی حرص و ہوس اسے حلال روزی پر قناعت کی اجازت نہیں دیتی، اس طرح راشی کی طمع اسے حرام خوری کی طرف ترغیب دیتی رہتی ہے۔ جیسے رنڈی وقتی ٹھاٹ باٹ اور عارضی محبوبیت کے باوجود عام لوگوں کی نظر میں ذلیل اور گھٹیا عورت شمار ہوتی ہے، یہی حالت راشی کی ہوتی ہے۔ دوستو اگرچہ مطلبی لوگ راشی کے منہ پر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، اسے بڑا زیرک، ہوشیار اور زمانہ ساز انسان بتاتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے اسے سب گالیاں دیتے ہیں اور فریبی اور غدار اور حرام خور جیسے القاب سے دوستو نوازتے ہیں۔
جیسے رنڈی کا کوٹھا، اس کا ساز و سامان، اس کا لباس اور اس کا رہن سہن، ہر چیز پر تعیش ہوتی ہے، لیکن یہ سب کچھ اس کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ بعض ہوس کا کاروں سے لوٹا ہوا مال ہوتا ہے دوستو، جو اپنی بہادری دکھاتا ہے۔ اسی طرح راشی کا زہری سب کچھ اپنے ہاتھ کی کمائی سے نہیں ہوتا، بلکہ دوسروں سے ہتھیایا ہوا مال ہوتا ہے جو اپنی چمک دکھاتا ہے۔ ان تمام دوستو وجوہ مشترکہ کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے راشی اور رنڈی کی کمائی کو برابر قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا سخت حرام آمدنی کے دو شعبے ہیں جن سے لوگ کھاتے ہیں، رشوتیں اور عصمت فروشی کی اجرتیں۔ اس حدیث میں رشوت اور عصمت فروشی کی اجرت کو آپ نے سحت قرار دیا۔ دوسری حدیث میں سحت کی تفسیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت کے ساتھ دوستو فرمائی، رشوت کے ساتھ فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ دوستو روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل لحم انبتہ السحت فالنار اولا بہ قیل وما السحت قال الرشوہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ گوشت جو سخت حرام، یعنی ہر وہ گوشت یعنی جسم جو سخت حرام سے بنا، یعنی موٹا تازہ ہوا، اس کی حقدار دوزخ ہے۔ پوچھا گیا کہ سخت حرام کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو فرمایا رشوت۔ یہ تو آپ سن چکے ہیں کہ رنڈی اور راشی میں کئی اعتبار سے مناسبت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو آپ کو راشی اور کتے میں بھی دوستو کئی پہلوؤں سے مناسبت نظر آئے گی۔ پہلی مناسبت یہ کہ کتا اتنا حریص اور لالچی ہوتا ہے کہ چلتے پھرتے زمین کو سونگتا رہتا ہے کہ شاید کہیں سے کھانے کی بو آئے جس سے وہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے۔ اس طرح راشی ہر شخص کو تاڑتا ہے اور ہر وقت چھچڑوں کے خواب دیکھتا ہے۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ کتا اپنی فطرت کے اعتبار سے گندا، ناپاک، خبیث، خسیس، ذلیل اور رذیل ہوتا ہے۔ اسے اگر ایک جگہ تازہ گوشت اور مردار نظر آ جائے تو وہ مردار پر جھپٹے گا۔ یہی حال دوستو راشی کا ہوتا ہے کہ وہ کسب حلال کے ذرائع کو چھوڑ کر حرام کی طرف لپکتا ہے اور اسے حرام خوری ہی میں لذت آتی ہے۔ تیسری مناسبت کتے سے یہ ہے کہ جیسے کتے کو جہاں سے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے وہاں دم ہلاتا ہے اور خوشامد کرتا ہے، لیکن جہاں سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی وہاں غراتا ہے اور اپنی بے سری آواز میں بھونکتا ہے۔ یہی حال دوستو راشی کو ہوتا ہے، رشوت لینے والے کو ہوتا ہے۔ چونکہ اسے غریبوں سے کچھ ملنے کی امید نہیں ہوتی، اس لیے انہیں کتے کی طرح گھورتا ہے اور کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ ہاں اگر وہ غریب انسان کچھ لقمے اس کے سامنے پھینک دے تو ایک دم نرم پڑ جاتا ہے اور ریشہ ختمی بن جاتا ہے۔ البتہ مالداروں کے سامنے تو وہ ایسا بن جاتا ہے گویا خبیث میں جان ہی نہیں، ایٹومیٹک انداز میں جی سر کہتا ہے اور اپنی فتنہ ساز کھوپڑی ہلاتا جاتا ہے۔ دوستو ایسے ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوتا ہے گویا نماز پڑھ رہا ہو، حالانکہ اس بدبخت کو نماز کی فرصت اور سعادت تو حاصل ہوتی ہی نہیں۔ کتے اور راشی میں چوتھی مناسبت دوستو یہ ہے کہ کتے میں سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ اس میں قومی ہمدردی نہیں ہوتی، وہ اپنے ہم جنسوں ہی کو برداشت نہیں کر سکتا اور انہیں دیکھتے ہی غرانا اور بھونکنا شروع کر دیتا ہے، انہیں ستانے اور ان پر حملہ کرنے کی سوچتا ہے۔ یہی حال دوستو رشوت لینے والے کا ہے کہ وہ اپنے ہم جنسوں کو مجبوری کی حالت میں دیکھتا ہے تو انہیں کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ سخت سے سخت مصیبت زدہ کو دیکھ کر بھی اس کا دل نہیں پسیجتا، اسے تو بس اپنی جیب بھرنے کی دوستو فکر رہتی ہے۔ تو اس لیے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت اللہ علی الراشی والمرتشی، کہ اللہ کے نبی نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والوں پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنہ اللہ الآکل والمطعم الرشوہ، اللہ تعالیٰ نے رشوت کھانے اور رشوت کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی والذی یعمل بینہما، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی رشوت دینے والے پر، رشوت لینے والے پر، اور اس پر جو ان دونوں کے درمیان واسطہ بن کر آئے۔ ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا لعنہ اللہ الراشی والمرتشی، کہ رشوت دینے والا اور لینے والے دونوں پر اللہ کے نبی نے
لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں رشوت جیسے موذی بیماری سے اور دوستو اس مرض سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، رشوت دینے سے بھی اور رشوت لینے سے بھی اللہ تعالی ہر مسلمان کی اس سے حفاظت فرمائے۔